لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی، کوئی نیا پیغمبر، کوئی نئی شریعت نازل ہونے والی نہیں ہے۔ کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید یہ آخری آسمانی کتاب ہیں۔ اب قیامت تک نبی کریم علیہ السلام نے جیسا فرمایا تھا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں۔ اسی طرح میری نبوت اور روز قیامت کے درمیان کوئی نبوت حائل نہیں ہے۔ تو اب وہ زبانی طور پر یاد رکھتے تھے اور آگے بیان بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے اپنے عہد مبارک میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو تدوین کی، جمع کرنے کی اجازت رکھی تھی، جن میں سر فہرست حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، تو انس بن مالک کو اجازت دے رکھی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو جب لکھتے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہر وقت نبی پاک کی ہر بات کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کی حالت میں بولتے ہیں تو خیال کیا کرو ہر بات نہیں لکھی جاتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن کو دیکھا وہ لکھ نہیں ہے، تو عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ بعض اوقات آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ جلالت میں ہوتے ہیں، تو نہ جانے کون سی بات لکھنا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما یخرج من ھذا الا حق، یہاں سے سوائے حق کے کوئی اور بات نہیں نکلتی، یہاں سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کا دین نکلتا ہے۔ تعالیٰ علیہ مجمعین جو آپ سے سنتے تھے وہ بھی لکھتے تھے، بڑی اقتدار صحابہ کرام کی اس میں شامل ہو گئی تھی۔ البتہ آپ نے بعض صحابہ کو اجازت نہیں دی، تدوین بھی ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ بعض صحابہ نے وہ قرآن پاک بھی لکھتے تھے، اس کی کتابت بھی کر کے قرآن مجید فرقان حمید، چونکہ وہ بھی وہی ہے، حدیث نبی بھی وہی ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق یہ ہے، یہ مطلوع ہے وہ غیر مطلوع ہے، یعنی اس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے حدیث نبویہ کی۔ تو آپ نے ان کو منع کر دیا اور فرمایا کہ تو اس لیے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک احادیث نبویہ کی تدوین کرنا اور ان کی حفاظت کرنا، انہیں محفوظ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ دین کا ایک مصدر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کے اندر روایت کیا ہے، بیان کیا ہے، نقل کیا، آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں